بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 123 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق الجملۃ الثانیہ، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ فِي تَوْرِیثِهَا یہاں سے پڑھیں گے۔ یہ عبارت کا پہلا جملہ ہے۔ تو ہماری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق چل رہی ہے، اور اس کا الجملۃ الثانیہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 122 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی، جن میں سب سے پہلے ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ ماقبل سبق میں جو اختلاف تھا فقہا کا کہ مریض اگر طلاق بائن دے عورت کو تو آیا عورت اس کی میراث میں سے، اس کے ترکہ میں سے حقدار ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا، اور 3 مختلف آراء تھی، جن کا کہنا تھا کہ میراث کی حقدار ہوگی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ میراث کی حقدار نہیں ہوگی۔ تو اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک ہم نے دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے دیے گئے الزامی 2 دلائل تھے، دونوں کو تفصیلاً دیکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک تو یہ تھا کہ میراث کی حقدار عورت نہیں ہوگی، تو پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے الزامی دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جی کوئی ایسی شریعت میں طلاق ہو کہ جو طلاق بھی ہو جائے اور کچھ طلاق ہو جائے، کچھ نکاح برقرار رہے۔ تو شریعت میں ایسی کوئی دلیل، کوئی ایسی صورت موجود نہیں ہے، تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ پھر وہ میراث کی حقدار بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی دوسری الزامی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ پیش کی تھی کہ مریض کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کب ہوگا، تو اس لیے پھر طلاق کیا معلق رہے گی اس وقت تک، تو اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے پھر حتمی بات یہی ہے کہ وہ میراث کی حقدار نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم یہ پڑھیں گے کہ بیوی اگر طلاق کا مطالبہ خود کر دے، یعنی شوہر بیمار ہے اور بیماری کی صورت میں بیوی طلاق کا مطالبہ کر دے اور وہ طلاق دے دے، تو آیا اب وہ عورت وراثت کی حقدار ہوگی یا نہیں ہوگی، بالتفصیل آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی تملیغ کی صورت میں وہ عورت از خود اپنے آپ کو طلاق دے لے، یعنی پہلے شوہر نے اس کو تملیغ کیا ہوا ہے کہ تیری 3 طلاقیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو مالک ہے، جب چاہے ان کو لے سکتی ہے۔ تو شوہر بیمار ہو گیا، بیماری کی صورت میں اب عورت نے خود اپنی اس تملیغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو طلاق دے لی، تو کیا اب عورت اس مریض شوہر کی وراثت سے حقدار ہوگی یا نہیں ہوگی، آج کے اس سبق میں ہم بالتفصیل دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم تیسرا باب شروع کریں گے، جو کہ الجملۃ الثانیہ کا آخری اور تیسرا باب ہوگا۔ تو تیسرے باب میں ہم پڑھیں گے کہ کن خواتین کو طلاق ہوگی اور کن کو طلاق نہیں ہو سکتی، یعنی ایک شخص ہے وہ کس عورت کو اب طلاق دے سکتا ہے اور کس کو طلاق نہیں دے سکتا، بالتفصیل آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو طلاق دینے یا نہ طلاق دینے، یعنی وہ خواتین جن کو طلاق ہوتی ہے یا طلاق نہیں ہوتی، اس کے بارے میں فقہا کے 3 اقوال ہیں، جنہوں کو ہم بھی تفصیل دیکھیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں، آج کی ہماری یہ عبارت ہے وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ فِي تَوْرِيثِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَحَظَ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ فقہا جو یہ شرط قرار دیتے ہیں اس کی وراثت میں کہ جب تک وہ شادی نہ کرے، یعنی پیچھے ہم نے 3 اقوال پڑھے تھے ان فقہا کے جو کہتے ہیں کہ وراثت کی حقدار ہوگی۔ پہلے فقہا کی پہلا قول یہ تھا کہ وہ عدت میں ہوگی اور شوہر کی وفات ہو جائے تو وراثت کی حقدار ہوگی۔ ان کی دلیل ہم نے پڑھ لی تھی پچھلے سبق میں کہ ان کی دلیل کیا ہے، کہ عدت میں وہ تشبیہ دیتے ہیں طلاق رجعی کے ساتھ، تو طلاق رجعی میں کچھ احکام زوجیت کے ہوتے ہیں، کچھ طلاق کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا زوجیت کے احکام کی وجہ سے وہ وراثت کی حقدار ہوگی۔ دوسرا قول فقہا کا یہ تھا کہ تب تک وہ شادی آگے نہ کرے تب تک حقدار ہوگی، اگر وہ آگے شادی کر لے تو پھر حقدار نہیں ہوگی۔ تو ان فقہا کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَحَظَ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ، وہ اس میں مسلمانوں کے اجماع کا لحاظ کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں فقہاء مسلمین کا اجماع ہے کہ جب تک وہ آگے شادی نہ کرے تب تک وہ وراثت کی حقدار رہے گی. کیوں؟ اعلیٰ ان المرأۃ الواحدۃ لا ترث زوجین. اس بات میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ ایک عورت دو آدمیوں کا، دو زوجین کی وراثت سے حقدار نہیں ہو سکتی. اس بات پہ فقہاء کا، مسلمانوں کا اجماع ہے. تو لہٰذا اگر وہ آگے شادی کر لے گی تو ہم کہہ دیں کہ بھئی پچھلے شوہر کی بھی میراث کی حقدار ہوگی، آگے والے کی بھی ہو جائے گی. تو پھر تو یہ اجماع المسلمین کی خلاف ورزی ہوگی کہ یہ تو دو شوہروں کی وراثت کی حقدار ہو رہی ہے. اور اس بات پہ فقہاء کا اجماع ہے کہ دو زوجین کی وہ وراثت کی حقدار کوئی عورت نہیں بن سکتی. لہٰذا ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھئی جب تک وہ آگے نکاح نہیں کرے گی تب تک تو اس کی وراثت سے ترکہ مل جائے گا اسے. اگر وہ آگے شادی کر لے گی تو پھر اس کی وراثت سے نہیں ملے گا، پھر آگے والے شوہر کی وراثت سے حصہ ملے گا. وَلَٰكِنِ التُّهْمَةُ هِيَ الْعِلَّةُ عِنْدَ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْمِيرَاثَ. تو اور دوسری بات ان کے نزدیک یہ ہے کہ شوہر کے اوپر جان بوجھ کے اپنی وراثت سے محروم کرنے کی تہمت موجود رہے گی. اسی علت کی وجہ سے اسی علت کی وجہ سے ان کے نزدیک میراث جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. اس شوہر کی وراثت سے وہ حق لے گی، حقدار ہوگی. بات دوبارہ سمجھ لیں کہ وہ فقہاء جو کہتے تھے کہ جی وراثت کی حقدار ہوگی مریض کی ترکہ سے، تو ان میں سے ایک قول یہ تھا کہ جب تک وہ آگے شادی نہ کرے تب تک حقدار ہوگی. اگر اس نے آگے شادی کر لی اور پھر اس شوہر کی وفات ہوگی تو پھر اس کی وراثت سے حقدار نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ایک عورت دو شوہروں کے وراثت سے حصہ نہیں لے سکتی. اور ایسے ہی دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اور شوہر کے اوپر یہ تہمت بہرحال موجود رہے گی کہ اس نے اپنی وراثت سے محروم کرنے کے لیے شاید اس کو طلاق دی ہو. اس علت کی وجہ سے ان کے نزدیک میراث جو ہے اس عورت کے لیے واجب ہو جائے گی. وختلف یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. مسئلہ صورت پہلے سمجھ لیں کہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر بیمار ہو گیا. اب بیمار ہو گیا، پھر اس عورت نے خود ہی اس شوہر سے مطالبہ کیا کہ تم مجھے طلاق دے دو. تو اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی حالت مرض میں. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ آیا اس عورت کو وراثت سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایسے ہی دوسرا مسئلہ او ملہ کہا سے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقوں کا مالک بنا رکھا تھا. 3 طلاقوں کی ملکیت کی صورت میں جب اس کا شوہر بیمار ہوا تو بیماری کی صورتحال دیکھتے ہوئے اس عورت نے اس تملیک کو استعمال کیا اور اپنے آپ کو طلاق دے لی. تو آیا اب یہ وراثت کی حقدار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں واختلف اس بات میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ اذا طلبت یہ طلاق، جب وہ عورت خود ہی اپنی طلاق کا مطالبہ کر دے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے فقہاء کا کہ وہ وراثت کی حقدار ہوگی یا نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ او ملہ کہا امرہا زوج فطلقت نفسہا، کہ اس عورت نے خود ہی اپنے آپ کو طلاق دے لی جبکہ اس کے شوہر نے اس کو مالک بنا رکھا تھا اس معاملے کا، یعنی طلاقوں کے معاملے کا. فقالا، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تریث اصلاً، دونوں صورتوں میں ہی وہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی، حتمی طور پہ نہیں ہوگی. یعنی جب اس نے طلاق کا مطالبہ خود کیا تب بھی وہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی، اور وہ طلاقوں کی مالک تھی اور ملکیت کی صورت میں اس نے اپنے آپ کو طلاق دی تو اس صورت میں بھی وہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی. وفرق الاوزاعی بین تملیک و طلاق، امام اوزاعی رحمہ اللہ نے تملیک اور طلاق دونوں میں فرق کیا ہے، یعنی وہ دونوں مسائل کا الگ الگ حکم بیان کرتے ہیں. فقال لیس لها المیراث فی التملیک، تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس لها المیراث فی التملیک، ملکیت کی صورت میں وہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی. یعنی وہ مسئلہ جس میں شوہر نے اس کو 3 طلاقوں کا مالک بنا رکھا تھا، اب اس نے بیماری کی صورتحال میں اس کو استعمال کر لیا تو اب وہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی. ولہا فی الطلاق، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طلاق کی صورت میں، یعنی جب اس نے خود طلاق کا مطالبہ کیا ہے تو اس صورت میں وہ وراثت کی حقدار ہوگی. تیسرا قول وسوا مالک فی ذالک کلہ، تو امام مالک رحمہ اللہ نے دونوں کا ایک ہی حکم بیان کیا ہے کہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے، دونوں صورتوں میں وہ وراثت کی حقدار ہوگی. یعنی 3 حکم ہو گئے ایک مسئلے کے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ دونوں صورتوں میں ہی ملکیت اور طلاق دونوں صورتوں میں وہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی. امام اوزاعی نے فرق بیان کیا ہے کہ
ملکیت کی صورت میں میراث کی حقدار نہیں ہوگی، طلاق کی صورت میں وراثت کی حقدار ہوگی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے دونوں کا ایک ہی حکم بیان کیا ہے کہ دونوں صورتوں میں ہی وہ حقدار ہوگی۔ حتی لقد قال ان ماتت لا یرثها، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ عورت مر جائے تو یہ شوہر اس کا وارث نہیں بنے گا۔ وترثه هي ان مات، اور اگر یہ مرد یعنی یہ شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت اس کی حقدار ہوگی، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ مصنف کہتے ہیں وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ جِدًّا، یہ تو شریعت کے اصولوں کے اصول فقہ کے سراسر مخالف ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی بھائی شوہر کی وفات ہو جائے عورت تو اس کی وراثت میں حقدار ہو جائے، لیکن اگر عورت کی وفات ہوتی ہے تو مرد اس کا حقدار نہیں ہوگا، تو یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال فقہا کے یہ 3 اقوال تھے کہ طلاق اور تملیغ کی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالکل وراثت کا حقدار نہیں ٹھہراتے، امام مالک رحمہ اللہ مکمل طور پر طلاق اور تملیغ دونوں میں وراثت کا حقدار ٹھہراتے ہیں، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں الباب الثالث، یہاں سے تیسرا باب شروع ہو رہا ہے الجملۃ الثانیہ کا۔ یہ ڈائیگرام میں بات کو سمجھ لیں کہ ہماری کتاب الطلاق چل رہی ہے، بدایۃ المجتہد جو کتاب ہے اس کی کتاب الطلاق ہم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الطلاق کے 4 موضوع ہیں، تو الجملۃ الاولیٰ کے نام سے پہلا موضوع ہم نے مکمل کر لیا ہے، الجملۃ الثانیہ کے نام سے دوسرا موضوع ہمارا چل رہا ہے، اور الجملۃ الثانیہ کے مصنف نے 3 باب بنائے تھے کہ طلاق سے متعلق یہ 3 ابواب تھے، تو پہلا باب بھی ہمارا مکمل ہو گیا اور دوسرا باب بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم الجملۃ الثانیہ کا تیسرا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، اور تیسرا باب آج ہم اس سبق میں شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد الجملۃ الثالثہ یعنی تیسرا موضوع، اور الجملۃ الرابعہ یعنی چوتھا موضوع ہم پڑھیں گے۔ تو الباب الثالث سے تیسرا باب شروع ہو رہا ہے الجملۃ الثانیہ کا، فی من یتعلق به طلاق من النساء ومن لا یتعلق، کہ کون سی عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو جائے گی اور کون سی ایسی عورتیں ہیں جن کو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ باب الباب الثالث ان خواتین کے بارے میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ النِّسَاءِ، اور وہ عورتیں جن پر طلاق ہوتی ہے، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا، ان پر فقہا کا اتفاق ہے، عَلَىٰ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ، کہ ان عورتوں پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اللَّاتِي فِي عِصْمَةِ أَزْوَاجِهِنَّ، جو اپنے شوہروں کے عقد نکاح میں ہوں، عصمتی یعنی عقد نکاح میں ہوں، اپنے شوہروں کے نکاح میں ہوں، تو ایسی عورتوں کو اگر وہ شوہر طلاق دینا چاہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ فقہا کا اتفاق ہے۔ او قبل ان تنقضی عدتهن فی الطلاق الرجعی، یا ایسی صورت کہ عقد نکاح میں موجود نہیں ہے، طلاق رجعی جب دے دی جاتی ہے تو عقد نکاح میں عورت نہیں رہتی، لیکن عقد نکاح میں نہ رہے لیکن ان کی عدت کے دن پورے ہونے سے پہلے شوہر جو ہے اس عورت کو مزید طلاقیں بھی دے سکتا ہے۔ بالفرض ایک طلاق دی تھی، طلاق رجعی ہو گئی، تو طلاق رجعی ہونے کے بعد اب طلاق نکاح میں تو برقرار نہیں رہی عورت، لیکن پھر بھی شوہر اس کے ایام عدت کے پورے ہونے سے پہلے اس کو مزید طلاقیں دے سکتا ہے۔ دیکھیے گا، او قبل یا ان تنقضی عدتهن فی طلاق رجعی، طلاق رجعی میں ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اس بات میں فقہا کا اتفاق ہے، یعنی وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے نکاح میں ہو ان کے اوپر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق رجعی والی عورتیں جو ہیں ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے بھی طلاق ان کے اوپر واقع ہو جائے گی۔ وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ، اجنبی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس بات میں بھی فقہا کا اتفاق ہے۔ اعنی الطلاق المعلق، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد طلاق معلق ہے۔ واما تعلیق الطلاقی، اور طلاق کو معلق کر دینا علی الاجنبیات بشرط التزویج، یعنی نکاح کی شرط کے ساتھ اجنبی عورتوں کے اوپر طلاق کو معلق کر دینا، یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر فلاں عورت سے میرا نکاح ہوا تو اس کو طلاق، یا فلاں قبیلے کی عورت سے میرا نکاح ہوا تو اس کو طلاق، یعنی ویسے تو وہ عورتیں فلاں قبیلے کی یا فلاں عورت اس کے لیے اجنبیاں ہیں، لیکن اجنبیاں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرط قرار دے رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا تو پھر ان کو طلاق ہے، تو شرط تزویج کے ساتھ طلاق کو معلق کر دیا۔ تو مثل ان یقول، جیسے وہ کہے ان نکحت فلانتن،
اگر میرا نکاح ہو گیا فلاں سے فَهِيَ طَالِقٌ تو اسے طلاق ہے۔ تو فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ، تو اس بات میں فقہا کے 3 مذاہب ہیں، 3 آراء اور 3 اقوال ہیں کہ اگر اجنبی عورت کو شرط تزویج کے ساتھ معلق کر دیا تو پھر اس بارے میں فقہا کے 3 اقوال ہیں۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ بیوی اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو پھر طلاق ملنے کی صورت میں وہ وراثت کی حقدار ہوگی یا نہیں ہوگی، تفصیلاً ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی تملیغ کی صورت میں از خود وہ اپنے آپ کو طلاق دے لے تو پھر کیا وہ وراثت کی حقدار ہوگی یا نہیں ہوگی، بتفصیل اور اختلاف کی صورت جو تھی وہ ہم نے دیکھ لی ہے۔ ایسے ہی تیسرا باب آج کے سبق میں ہم نے شروع کیا، اور تیسرے باب میں ہم نے پڑھا کہ کن خواتین کو طلاق ہو سکتی ہے اور کن کو طلاق نہیں ہو سکتی، یعنی مرد کی طلاق کا وقوع کن خواتین پر ہوگا اور کن پر نہیں ہوگا، بالتفصیل ہم نے آج کے سبق میں یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور کن خواتین کو طلاق ہوگی اور کن کو نہیں ہوگی فقہا کے اقوال کی روشنی میں وضاحت کریں۔ یہ سوال ہمارا اگلے سبق میں بھی چلے گا، پھر جا کر یہ مکمل ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 124 میں کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ یعنی تیسرا باب ہم نے شروع کیا ہے، تو ان الطلاق لا يتعلق سے آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔